اب ڈاکٹر اسد صاحب کے پاس آئیں گے. مائٹس بہت بڑا مسئلہ ہے, مائٹس پہ ڈسکشن کی جائے, اور تھوڑا سا اگر آپ ضرور ٹچ کیے بریفلی کہ واٹ آر یو ڈوئنگ کرنٹلی فار دا بی کیپرز کے لیے آپ بھی اس وقت جدید چیزیں کیا کر رہے ہیں, تو بریفلی وی وڈ لو یو ٹو. بہت شکریہ سر. مائٹس کو ہم نے اس لیے ریسرچ ٹاپک کے طور پہ یونیورسٹی میں سلیکٹ کیا کہ مائٹس پوری دنیا میں سب سے مشکل چیز ہے ہنی بیز میں کنٹرول کرنے کے لیے. ریزن یہ ہے کہ اس کی فیمیل بہت وائز ہوتی ہے, اور جب یہ لاروا 5 دن کا ہوتا ہے وہ اس میں انٹر ہو جاتی ہے. 1 دن کے بعد اس میں کیپنگ ہو جاتی ہے, اور جب کیپنگ ہو جائے تو ٹھیک 5 دن کے بعد وہ پہلا انڈا دیتی ہے, اور اس کے بعد پھر آفٹر ایوری 30 آورز وہ ایک ایگ جو ہے نا اس میں کر دیتی ہے. تو اس طرح سے یہ ہے کہ یہ جو مائٹ ہے 3 سے 4 فیمیلز اور 1 سے 2 میل بچے دیتی ہے. اب یہ جو میل بچہ ہے یہ 5 سے 6 دن میں بالغ ہو جاتا ہے, اور جو فیمیل بچہ ہے وہ 7 سے 8 دن میں بالغ ہو جاتا ہے. بالغ ہونے کے اگلے دن ان کا ملاپ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر آفٹر 1 اور 2 days وہ سوراخ کر کے وہاں سے نکل جاتی ہے اور کسی اور بالغ مکھی کے اوپر جا کے بیٹھ جاتی ہے. اس کے بعد جیسے ہی اس کو 5 دن کا لاروا ملتا ہے تو وہ پھر دوبارہ سے انٹر ہو جاتی ہے. اٹس مینس 1 سے 6 ہوئے, اور پھر آگے 6 میں سے 4 فیمیلز ہیں, 4 سے پھر آگے 4 گنا اور بڑھ جائیں گے, پھر اور 4 گنا بڑھ جائیں گے. تو اٹس مینس کہ یہ بہت تیزی کے ساتھ 15 سے 16 دن کے اندر اس کی اگلی جنریشن آ جاتی ہے. تو یہ بہت ہی مشکل پیسٹ ہے کنٹرول کرنے کے لیے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں یہ پورے جتنی بھی کالونیز ہیں ساری کی ساری کالونیز یا تو ان میں مائٹ ہیں یا پھر آ جائیں گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ہماری کالونیز مائٹ فری ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے کنٹینیوس مانیٹرنگ سسٹم جو ہے مائٹ کی پاپولیشن کے لیے وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے. ہم نے اس کے اوپر ایک ایم ایس سی اسٹوڈنٹ کی ریسرچ بھی کی. اس میں ایک گیپ ہم نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی مائٹ کی مانیٹرنگ کے ہمارے پاس میتھڈز ہیں وہ تھوڑے سے مشکل ہیں. ایتھر رول میتھڈ بھی ہے, الکوہل واش میتھڈ بھی ہے, اور اسٹک کی بورڈ جو ہے وہ بھی ہے, لیکن اس کے لیے خاص قسم کے باکسز چاہیے. اور ایتھانول جو ہے وہ لوگ بی کیپرز رکھ نہیں سکتے. ایتھر بھی تھوڑا سا مشکل ہے. تو ہم نے پھر اس کے اوپر ریسرچ کیا. ہم نے یہ دیکھا کہ ایک سائنسدان ہیں ایلس ایم ڈی, انہوں نے 2000 کے اندر نبراسکا یونیورسٹی سے ایک شوگر رول میتھڈ رپورٹ کیا ہے. پھر جب ہم نے اس کا تھوڑا سا اور ریویو کیا تو ہم نے دیکھا کہ منیسوٹا یونیورسٹی سے ڈاکٹر مارلا اسپائیوک ہیں, انہوں نے اس کے اوپر بڑا اچھا خاصا کام کیا ہے, اور اس کی پوری میتھڈولوجی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پوسٹرز کی شکل میں بھی پیش کر دی ہے. تو اس لیے بی کیپرز کو ہم یہاں پہ یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جناب آپ سال میں 4 دفعہ مانیٹرنگ ضرور کریں. ایک ارلی اسپرنگ میں, اور ایک آپ پیک سیزن میں, اور ایک ڈیتھ پیریڈ میں جون کے اندر, اور ایک جب آپ ہنی ہارویسٹ کر لیں بیری کا, اور اس کے 8 سے 10 دن کے بعد. یہ 4 دن جو آپ کی سیزنز ہیں ان میں آپ نے مائٹ کی مانیٹرنگ ضرور کرنی ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ ہر 5ویں کالونی کی مانیٹرنگ کریں گے. اگر آپ کے پاس 5 کالونی ہیں تو آپ 1 کی مانیٹرنگ کریں گے, اگر 10 ہے تو آپ 2 کی کریں گے. تو ایک تو اس کو آپ ذہن میں رکھیے. دوسرا شوگر رول میتھڈ جو ہے یہ آپ کو 90 سے لے کے 95% تک آپ اس سے مکھیوں سے مائٹس کو علیحدہ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ ایک کوئی بھی ڈبہ لے لیں اور اس کے اندر 300 مکھیاں ڈال دیں. 300 مکھیاں ڈالنے کے بعد 1 سے 2 چمچ آپ بالکل اسی دن جو آپ نے فریش شوگر کو گرائنڈ کیا ہے جس میں مائسچر وغیرہ نہ ہو آپ وہ ڈال دیں. اگر مائسچر والی شوگر ہوگی تو اس سے شوگر جو ہے وہ مکھیوں کے ساتھ چمٹ جائے گی, علیحدہ سے مائٹ نہیں ہوگی. اس کے بعد آپ نے اس میں جب 1 سے 2 چمچ ڈال دیے شوگر کے, پھر آپ نے اس کو 2 سے 3 منٹ تک رول کرنا ہے. اچھی طرح رول کر لیں تاکہ چینی جو ہے ان کی باڈی کے ساتھ اچھی طرح مکس اپ ہو جائے. پھر آپ نے ان کو 3 منٹ تک جو ہے نا چھوڑ دینا ہے, سو دیٹ وہ اپنے پر کو ہلائیں, اپنی ٹانگوں کو ہلائیں, ایک دوسرے کے ساتھ گرومنگ کریں, اور گرومنگ کے ساتھ وہ یہ ہوگا کہ مائٹس بھی علیحدہ ہوگی ان کی باڈی سے اور شوگر بھی علیحدہ ہو جائے گی. اچھا, اب میں اس چیز کو اور اچھا اس کے بعد آپ نے اس کو نیچے کسی کاغذ کے اوپر, کیونکہ آپ نے اس کے اوپر ایک ڈھکن لگانا ہے جس کے اوپر جالی ہو,
جالی سے مکھیاں نہ نکلیں لیکن چینی نکل جائے، تو اس کے لیے 8 نمبر میش جو ہے وہ سجیسٹڈ ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ آپ نے جب ایک دفعہ چینی نکال دی، پھر آپ نے 1 سے 2 چمچ دوبارہ ڈال دینے ہیں، اور 1 سے 2 منٹ تک آپ نے دوبارہ سے اس کو رول کر دینا ہے، اور 3 منٹ تک آپ نے اس کو دوبارہ سے پھر رکھ دینا ہے۔ اگر کوئی مائٹ رہ بھی گئی ہیں تو وہ علیحدہ آ جائیں۔ اب جب آپ کے پاس یہ مائٹ آ گئی، تو اگر تو آپ کا پیک سیزن جا رہا ہے اور مکھیاں تگڑی ہیں، اور اس سیزن میں آپ اس کا ETL رکھ لیں گے 3%، ٹھیک ہے جی۔ اگر 300 میں 9 مائٹس آ گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کالونی کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر ڈیتھ پیریڈ ہے، خوراک کم ہے، اور اگر کالونی ویک ہے، تو اس پیریڈ میں آپ اس کی جو ETL رکھیں گے، جس کو اکنامک تھریش ہولڈ لیول کہتے ہیں، ایسا لیول کہ جہاں پہ ٹریٹمنٹ جو ہے ضروری ہو جاتی ہے، آپ پھر اس کو 2% رکھ دیں گے۔ یعنی اگر 300 میں سے آپ 6 مائٹس علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو پھر آپ کو ضروری ہے کہ آپ اس کی ٹریٹمنٹ کریں۔ تو ایک تو سر میں یہ میسج دیتا ہوں اپنے سارے بی کیپرز کو کہ یہ انٹرنیشنلی ریکمینڈڈ طریقہ ہے شوگر رول میتھڈ، اس کو آپ اڈاپٹ کریں، اور اگر آپ سیکھنا چاہیں تو ہماری یونیورسٹی اور یہ لیب جو ہے نا اس کے لیے حاضر ہے۔ اچھا، اب یہ کہ ہم نے جب آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ مائٹس جو ہے نا وہ آ گئی ہیں، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے بعض اوقات کہ ویژولی بعض اوقات بی کیپرز کو پتہ نہیں چلتا کہ مائٹ ہیں کہ نہیں، تو وہ سمٹمز بڑی ضروری ہیں ان کو سامنے رکھنا۔ چند ایک سمٹمز یہ ہیں کہ جو کیپنگ ہوتی ہیں ان میں سوراخ ہوتے ہیں، یا ہمیں ایسی بیز نظر آتی ہیں کہ جن کے ایبڈومن چھوٹے ہوتے ہیں، جن کے ونگز جو ہیں وہ ڈیفارم ہوتے ہیں، یا جن کی ٹانگیں جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، تو ہمیں یہ کرال کر رہی ہوتی ہیں، یا تو یہ کوم کے اوپر کرال کر رہی ہوتی ہیں، یا بی انٹرنس جو ہے گراؤنڈ کے سامنے وہ کرال کر رہی ہوتی ہیں، یا مکھیاں ایسے لاروے اور پیوپے جو کہ انفیسٹڈ ہوتے ہیں ان کو وہاں سے نکال کے رکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو یا پھر اگر ہم پیوپا نکالیں تو اس پیوپے کے اندر ہمیں دیکھیں تو اس کے اوپر سپاٹ نظر آئیں گے، جو کہ ڈارک ریڈ کلر کے یا پیل سپاٹس میں، کیونکہ پیوپا وائٹ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے اوپر مائٹ جو ہے اس نے اٹیک کر دیا ہے۔ اور اس کی سمٹمز امریکن فول بروڈ کی سمٹمز سے کافی ساری ملتی جلتی بھی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں روپینیس نہیں بنتی، اس میں روپینیس بنتی ہے، اور جو برٹل سکیلز ہیں وہ نہیں بنتے، اور آرڈر نہیں بنتی۔ تو یہ وہ سمٹمز ہیں کہ جو کہ بی کیپرز کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی وجہ جو ہے نا وہ مائٹ کا اٹیک ہو چکا ہے۔